دوستو آج ہم آپ کو ایک نقاب پوش لڑکی کی کہانی بتائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت ایک نقاب پوش لڑکی کھانا مانگنے ایک لڑکے کے دروازے پر گئی اور کہا، مجھے کھانا دے دو، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، اگر تم مجھے کھانا دو گے تو دیکھنا کل تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تو دوستو یہ سن کر لڑکے نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اگلے دن لڑکے کے ساتھ کیا ہوا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دوستو جن بھائی کا واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں ان کا نام ثقلین ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس لیے مجھے کسی اچھے آفس میں جاب نہیں مل سکی۔ ایک چھوٹے سے آفس میں جاب ملی تو میں خوش ہو گیا کہ چلو گھر کا گزارا ہو جائے گا۔ آج سے 5 سال پہلے یہ جاب مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی کیونکہ اس وقت گھر میں صرف میری بیوی اور ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، اس لیے گھر کے خرچ اتنے زیادہ نہیں تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میرے 3 بچے ہو گئے اور اس طرح ہم گھر میں کل 5 لوگ ہو گئے۔ دن بدن ہمارے خرچے بڑھنے لگے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی بڑھتی گئی۔ بچے بڑے ہوئے تو انہیں اسکول میں داخل کروانا پڑا، اس اسکول کی فیس بھی کم نہیں تھی۔ ایسے میں مجھے آفس سے جو تنخواہ ملتی تھی تو وہ مہینے کے شروع میں ہی ختم ہو جاتی تھی اور باقی کا مہینہ مجھے ادھار لے کر گزارنا پڑتا تھا۔ میری بیوی مجھ سے کہتی تھی کہ تم اپنے آفس کے مالک سے بات کرو تاکہ وہ تمہاری تنخواہ بڑھا دے، کیونکہ اتنے پیسے سے اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہمارے بچے بڑے ہو رہے تھے، کل کو ان کے خرچے اور بڑھ جائیں گے۔ بیوی کی بات سن کر میں پریشان ہو جاتا تھا کیونکہ میں آفس کے مالک سے کئی بار اس سلسلے میں بات کر چکا تھا، لیکن وہ تو ہر بار میری بات سن کر یہی کہتا تھا کہ دیکھو ثقلین، میں جانتا ہوں کہ تمہاری تنخواہ کم ہے، لیکن میں کیا کروں کیونکہ آفس میں اتنا کام نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو تم سے بڑے آفیسر وہ کام کر لیتے ہیں، اس لیے اسی تنخواہ میں گزارا کرو۔ اپنے آفس کے مالک کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتا تھا کیونکہ آفس میں کام بہت کم تھا اور اگر اتفاق سے کام آ جاتا تو مجھ سے بڑے آفیسر وہ کام لے جاتے تھے۔ میں نے یہ بات کئی بار اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو ہر بار ایک ہی بات کہتی تھی کہ تم یہ جاب چھوڑ کر کسی دوسرے آفس میں جاب کر لو۔ بیوی کی یہ بات سن کر میں تپ جاتا تھا۔ ارے بھائی، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ نئی جاب تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ سن کر میری بیوی بھی غصے میں آ جاتی اور کہتی، پچھلے کئی سالوں سے تم اسی تنخواہ پر گزارا کر رہے ہو اور تمہارا مالک تمہیں اسی تنخواہ پر کام دے رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے آفس کے مالک کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ تمہاری تنخواہ بڑھانا نہیں چاہتا، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں اس تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتی۔ ثقلین کہتا ہے کہ بیوی کی دھمکی سن کر میں گھر سے باہر نکل آتا تھا اور سوچتا کہ شاید میری بیوی کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے آفس کے مالک کی نیت خراب ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر یہ آفس چھوڑ دوں تو مجھے نئی جاب کون دے گا؟ یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کر لیتا تھا۔ بیوی بھی مجھ سے اور بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے 2-4 دن غصہ کر کے خود ہی چپ ہو جاتی تھی۔ خیر، محبت تو مجھے بھی اپنے بیوی بچوں سے بہت تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے حالات جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کی قیمت بھی بڑھنے لگی۔ ایسے میں ہر آدمی پریشان تھا کیونکہ تنخواہ کم تھی اور خرچے زیادہ تھے، اس لیے میں نے بھی اسی تنخواہ میں صبر اور شکر کیا۔ میرے کئی دوست ایسے تھے جو بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ تھے۔ میں اللہ کی ناشکری کیسے کرتا کیونکہ میرے پاس تو جاب تھی اور میرے بچے دوسرے لوگوں کے بچوں کی طرح بھوکے نہیں سوتے تھے۔ یہ میرے لیے شکر کی بات تھی، اور انہی دنوں رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا اور میں دعا کرنے لگا کہ اللہ اس مہینے کے صدقے ہمارا رزق بڑھا دے، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آفس کے مالک کی طرف دیکھنے لگا کہ شاید وہ اس رمضان میں میری تنخواہ بڑھا دے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں مغرب کی اذان سے آدھے گھنٹے پہلے گھر آتا تھا۔ ویسے بھی گھر میں جلدی آ کر میں کرتا بھی کیا، بیوی تو ہر وقت جلی کٹی سناتی رہتی تھی اور بچے اپنی معصومیت میں مجھے کہتے کہ ابو، مجھے اپنے دوست کی طرح اچھے والے جوتے لینے ہیں۔
मैं उसे प्यार से बहला लेता था और कहता कि तुम बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, फिर मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूंगा। ये सुनकर मेरा बेटा खुशी खुशी खेलने लग जाता। मेरी बेटी ये देखकर मेरे पास आकर बैठ जाती और मुझसे कहती, अब्बू मुझे भी ईद पर भैया की तरह नए जूते लेकर देना। बेटी की फरमाइश सुनकर मैं हंस पड़ता था। बच्चे भी कितने मासूम होते हैं, उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि बड़े होने पर कई मुश्किलात हमारे साथ चिपक जाती हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही थी, बच्चों की फरमाइशें भी बढ़ती जा रही थी। मैं घर आता तो बच्चे मुझे घेर कर बैठ जाते और रोज किसी नई चीज की फरमाइश करते। एक दिन मैं काम से थका हारा घर आया तो अभी इफ्तारी में 20 मिनट बाकी थे। बच्चे अंदर खेल रहे थे जबकि मेरी बीवी इफ्तारी के लिए जूस बना रही थी। मैं चुपचाप चारपाई पर जाकर लेट गया। मुझे ख्याल आया कि ईद आने वाली है और अभी तक मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, क्योंकि पिछले महीने की तनख्वाह से मैं अपना घर का सामान ले आया था। अब मुझे तनख्वाह ईद के बाद मिलनी थी, तो यकीनन ना तो मैं बच्चों के लिए कुछ खरीद पाता और ना ही अपनी बीवी के लिए कुछ खरीद पाता। चलो मैं खुद तो पुराना सूट पहन लूंगा, लेकिन बीवी बच्चों का क्या कसूर था कि मैं उन्हें ईद के दिन भी कुछ नया न दिला सकूं। मैं दिल में दुआ करने लगा कि अल्लाह, मेरे ऑफिस के मालिक को हम गरीबों का कुछ एहसास हो जाए और वो हमें कुछ तनख्वाह एडवांस दे दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ तो खरीद सकूं। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी बीवी ने जूस बनाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं पैरों में जूते डालकर चारपाई से उठा और दरवाजे पर आ गया और सोचने लगा कि इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि इफ्तारी में कम वक्त बचा था। खैर, जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे हैरत हुई। एक झटका लगा क्योंकि सामने एक नकाबपोश लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, ये लड़की इस वक्त मेरे दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही है और उसको मुझसे क्या काम है। लड़की ने मेरी हैरानी देखी तो वो शर्मिंदा हो गई और उसने मुझसे डरते हुए कहा, साहब जी, इस वक्त आपके घर आने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ और यही मजबूरी मुझे आपकी दहलीज पर ले आई है। ये कहकर वो रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे घर क्यों आई है। उस नकाबपोश लड़की ने मेरे चेहरे पर यह सवाल लिखा हुआ देखा तो रोते रोते कहने लगी, साहब जी, 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। इस वक्त अगर आपके घर में कुछ है तो मुझे दे दो और देखना कल आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं तो खुद एक गरीब इंसान था। इस मोहल्ले में कई ऐसे अमीर लोग थे जो इस बेसहारा लड़की की मदद कर सकते थे। यही बात मैंने उस लड़की से कही तो वो कहने लगी, मैं बहुत मजबूर थी, इसलिए मैं बहुत सारे घरों में गई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का एतबार नहीं किया, इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आई हूँ। सकलैन कहता है कि उस लड़की की बात पर एतबार तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि बेचारी पर्देदार लड़की है, शाम के वक्त कहाँ जाएगी, ऊपर से इसके बच्चे भी भूखे हैं। मैंने उसे दरवाजे पर रुकने का कहा और फिर बीवी के पास आकर उसे सारी बात बताई। बीवी तो मेरी बात सुनकर भड़क उठी और कहने लगी, अगर हमने सारा खाना इसे दे दिया तो हम क्या खाएंगे। मैंने उसकी बात सुनी तो बीवी से कहा, बच्चों के लिए थोड़ा सा रख लो, बाकी का सारा खाना उस लड़की को दे देते हैं। मुझे तो बेचारी बहुत मजबूर लग रही है, फिर पर्दे की हालत में और कहाँ जाएगी। शाम का वक्त है, बाहर 100 तरह के आवारा लोग होते हैं। ये सुनकर मेरी बीवी कुछ नरम पड़ गई और उसने सारा खाना अलग अलग शॉपर में डाल दिया। मैंने वो सारा सामान जो कि मेरी बीवी ने इफ्तारी के लिए बनाया था उस नकाब पोश लड़की को दे दिया। ये देखकर लड़की बहुत खुश हुई और खुशी के मारे वो लड़की रोने लगी। मैंने उससे कहा, माफ करना बहन, हमारे घर में बस यही खाना पका था। मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, गरीब बंदा हूँ और मामूली सी तनख्वाह में हम 5 लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तुम बस हमारे लिए दुआ कर देना। ये सुनकर वो मुझे दुआएं देती हुई चली गई और मैं वापस आकर चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस दुनिया में कैसे कैसे मजबूर लोग हैं जो अपनी मजबूरी की खातिर किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र था कि मेरे पास जॉब थी और
اس سے ملنے والی تنخواہ سے گزر اچھا چل رہا تھا، ورنہ میں یا میری بیوی بچے بھی بھوک سے تنگ آ کر کسی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے۔ میں اس وقت اسی سوچ میں گم تھا کہ میری بیوی نے مجھے ہلایا اور کہا، میں نے بچوں کو کھانا کھلا دیا ہے، انہوں نے بہت کم کھانا کھایا ہے، اس لیے تھوڑا سا سالن اور روٹی بچی ہوئی ہے، آؤ مل کر اسی سے افطاری کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے ہاتھ دھوئے اور باورچی خانے میں آ کر دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ اس شام میں نے اور میری بیوی نے بچا ہوا کھانا مل جل کر کھا لیا۔ میں نے اپنا کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا۔ رات ہوئی تو میں اس وقت کو بھول گیا اور نماز پڑھ کر لیٹ گیا۔ اگلے دن جب میں سحری کے لیے اٹھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ واقعی ہمارا دسترخوان کھانے سے سجا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی اور میں نے بیوی کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہا کہ آپ کے آفس کا ایک بندہ دے کر گیا ہے اور اس نے کہا ہے یہ آفس کے مالک کی طرف سے ہے اور آج شام کو افطاری بھی آفس کی طرف سے ہوگی۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرے آفس کے کنجوس مالک کو راتوں رات یہ کیا ہو گیا تھا؟ خیر، یہ تو مجھے آفس جا کر ہی پتہ چلنا تھا کہ میرے آفس کا مالک مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ اس دن میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ اسی طرح میری تنخواہ بھی بڑھ جائے اور میں اپنے بچوں کی ہر فرمائش پوری کر سکوں۔ اس دن میں آفس گیا تو مجھے وہاں کا ماحول بہت بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ میں نے یہ بات کسی سے نہیں کہی اور سیدھا میں آفس کے مالک کے کمرے میں چلا گیا تاکہ صبح والی سحری کے لیے اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ سامنے مالک کی کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اندر آتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگی، آپ کو اس کھانے کے لیے شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ثقلین صاحب، کیونکہ یہ تو ہمارا فرض تھا۔ یہ بات سن کر میں الجھ گیا۔ اس نے میری الجھن دیکھی تو کہنے لگی، یہ میرے والد کا آفس ہے اور والد کے انتقال کے بعد میں نے اسے والد کے دوست کے حوالے کر دیا تھا، لیکن دن بدن مجھے والد کے دوست کی شکایتیں آنے لگی کہ یہ ورکرز کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور اس کی تنخواہ کئی سالوں سے روک رکھی ہے۔ بس یہی دیکھنے کے لیے میں یہاں آئی اور کام کرنے والے ورکر سے روپ بدل کر ملی تاکہ انہیں کوئی شک نہ ہو۔ یہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں وہی نقاب پوش لڑکی ہوں جو آپ کے گھر بھیک مانگنے آئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا اور کہا کہ آپ اس آفس میں پرانے ایماندار اور قابل ورکر ہیں، اس لیے سب سے پہلے میں نے آپ کی تنخواہ بڑھا دی ہے۔ یہ سن کر جلدی سے میں نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا اور خوشی خوشی گھر آ گیا۔ بالآخر میری برسوں کی محنت رنگ لائی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزے داروں کی، مسلمانوں کی مدد کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس کا اجر دے گا۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔